قصص جو ہے یہ اس کے نام ہی سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ اس میں انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات اور دعوت کا ذکر ہے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ فرعون کو اس کے دربار کے مشیروں نے یا نجومیوں نے کچھ یہ بھنک اس کے دل میں ڈالی تھی، خیال میں ڈالی، اس کے کانوں میں ڈالی کہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں بنی اسرائیل کا کوئی بچہ آپ کی حکومت کے لیے جو ہے وہ تباہی ثابت ہو جائے۔ تو اس نے مشورے کے بعد یہ طے کیا کہ اب جتنے بچے بنی اسرائیل میں ہیں پیدا ہوں لڑکے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو اللہ جل شانہ نے ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی، جس کو ہم الہام بھی کہتے ہیں، کہ بھائی جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تو اسے دودھ پلاتی رہنا، اور جب خطرہ محسوس کرو کہ بھائی اب اس کا یہاں رہنا مشکل ہے ورنہ ظالموں کے ہاتھ چڑھ جائے گا یہ بچہ، تو اس کو صندوق میں ڈال کر دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا۔ اور ساتھ کیا کہا؟ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ماں کے لیے بڑی مشکل بات ہے، اتنا بڑا سٹیپ ایک ماں کے لیے اٹھانا۔ یہ کہنے میں بڑے آسان الفاظ ہیں، لیکن بہرحال یقین کی بات اللہ کے وعدوں پہ تھی۔ تو کہا گیا کہ آپ یہ عمل کرو گی، ہمارا وعدہ ہے کہ اس بچے کو ایک وقت میں ہم دوبارہ تمہارے پاس لوٹائیں گے۔ صرف لوٹائیں گے نہیں، اسے اپنے منتخب رسولوں میں سے بھی کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے جب یہ پیدائش ہوئی کچھ عرصے تک پلاتی رہی دودھ، لیکن جب دیکھا کہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے تو انہوں نے اسی جو دل میں ڈالی گئی باتیں تھیں اس کے مطابق صندوق میں ڈال کر اس کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ قدرت کا نظام دیکھو، جب اللہ حفاظت پہ آئے، جب اللہ مدد کرنے پہ آئے تو موت کے منہ کے اندر بھی انسانوں کی حفاظت کر کے دکھاتی ہے۔ اب دیکھو وہاں پر جو ہے پھر اپنی بیٹی کو جو حضرت موسیٰ کی ہمشیرہ تھیں ان کو بتایا کہ بچہ تھوڑا دور رہ کے جو ہے نا دیکھتی رہو کہ یہ صندوق جاتا کدھر۔ اللہ نے ایک غیبی نظام چل رہا تھا، وہ صندوق بہتا بہتا فرعون کے محل میں جو اس کی چھوٹی نہریں جا رہی تھی تو وہ بہتا بہتا اسی کے اندر رخ کر گیا۔ فرعون کو پتہ چلا، اس کی بیوی کو پتہ چلا، سارے معاملات بڑا انہونا سا معاملہ تھا۔ اس نے کہا کہ بھائی کیوں نہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، کتنا خوبصورت حسین بچہ ہے یہ۔ اور اس کا تذکرہ قرآن مجید نے یہ سورہ قصص کے اندر کیا ہے۔ اور پھر وہی فرعون پھر وہی جو کہا نا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، اب جب اس کو یہ طے ہوا کہ اس کو ہم اپنا بچہ بناتے ہیں، اپنا بیٹا، منہ بولا بیٹا بناتے ہیں، تو اب وہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا تھا۔ جتنی دائیاں آ رہی ہیں کہیں کسی کا نہیں پی۔ تو ایسے اس میں بس موقع پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ گئی، جیسے عورتیں آج آ رہی ہیں کہ اچھا جی شاید کسی کا جو ہے وہ دودھ پی لے، تو کہنے لگی مجھے اندازہ ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ ایک یہاں ہمارے علاقے میں ایک عورت ہے، اس کو بلا لے تو اس سے ایک سب ٹرائی کر لیں آپ لوگ۔ چنانچہ کہا کیوں نہیں، والدہ کو بلایا گیا اور کسی کو نہیں پتا کہ یہ ان کی والدہ ہے، اور جیسے چھاتی کے ساتھ لگایا تو انہوں نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اور پھر ایک عرصے تک اللہ نے وہ اپنا وعدہ جو ہے وہ پورا کر دکھایا، اور پھر بڑے ہوئے ہیں تو اس دوران پھر وہ اسرائیلی اور قبطی کا واقعہ پیش آیا کہ چھڑواتے اس کو ایک تھوڑا مکہ سا مارا ہے، لیکن اس کا وقت آیا ہوا تھا جو قبطی تھا جو اسرائیلی پر ظلم کر رہا تھا، تو اس وقت جو ہے وہ پھر وہاں پر مشورے شروع ہو گئے سرداروں میں اور بڑے لوگوں میں کہ بھائی یہ بچہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کوئی خطرے کی نشانی لگ رہا ہے۔
تو ان کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے تھے کہ کسی آدمی نے جو حضرت موسیٰ کا خیر خواہ تھا اس نے آ کر جو حضرت کو عرض کی کہ حضرت آپ کے تو قتل کے منصوبے بن رہے ہیں، لہٰذا وہاں سے پھر حضرت جو ہے نا اسی دوران نکلے ہیں اور پھر آپ مدین تشریف لے گئے، اور مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آپ نے 10 سال گزارے۔ اس دوران جو واقعات درمیان میں وہ اس کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ چنانچہ جو ہے وہ وہاں پر پھر ان کے حق احدبنتی ہاتین علی ان تأجرنی ثمانیہ حجج، 10 سال گزارے ہیں تو انہوں نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر وہاں 10 سال گزارنے کے بعد اب واپس آئے تو واپسی پر پھر وہ جو سردی کے زمانے میں پہاڑی کے قریب جب دیکھا ہے کہ بھائی یہ سامنے کوئی روشنی ہے، آگ سی محسوس ہوتی ہے، تو چلو گھر والوں کو کہا کہ آپ یہاں پہ ٹھہرے تو میں وہاں سے کچھ انتظام کر کے آتا ہوں، کوئی راستے کا بھی علم ہو جائے گا۔ لہٰذا وہاں گئے ہیں تو وہاں اور ہی منظر تھا، وہاں پر تو پھر کہ بھئی آپ ایک ایسی وادی مقدس میں آپ تشریف لائے ہیں، اننی انا اللہ رب العالمین، اور پھر وہاں آپ کو نبوت عطا فرمائی گئی ہے، پھر معجزات عطا فرمائے گئے ہیں۔ تو قرآن میں نا یہ سارا تذکرہ کرنے کے بعد یہ مخصوص واقعات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے فرمایا وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ میرے پاک پیغمبر آپ امی نبی ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، براہ راست ہماری تربیت سے آپ چل رہے ہیں۔ میں کہ آپ کا گزشتہ صدیوں پہلے ایک نبی کی زندگی کے صحیح واقعات کو بیان کرنا یہی آپ کی نبوت کی سچائی کی نشانی ہے، ورنہ آپ کے پاس تو کوئی اور ذریعہ نہیں تھا۔ صحیح واقعہ کا صحیح ترتیب کے ساتھ دلیل کے ساتھ کسی جگہ آ جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بھئی یہ جو بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے یہ اپنی طرف سے نہیں، ورنہ اس کو کہاں سے پتہ صدیوں پہلے ان چیزوں کا، تو یہ بتا رہا ہے اسے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا وحی کا سلسلہ اس کے ساتھ رب کا قائم ہے۔ پھر اس کے بعد آگے قرآن مجید نے جو ہے وہ اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ جب آپ کے چچا کا جب خواجہ ابو طالب کا جو ہے وہ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ سے، کیونکہ ان کی بڑی خدمات تھی، کوئی شک والی بات نہیں اس میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو ان کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ چچا آپ کلمہ پڑھ لو، تو حضرت علی کے والد جو ہیں تو بڑی کوشش کی، لیکن اسی دوران جو ہے وہ کفر کے سرغنے بڑے بڑے جو گرو تھے تو وہ لوگ جو ہے وہ بھی آ گئے اور کہنے لگے اچھا اب موت کے ڈر سے بھتیجے کے دین کا کلمہ پڑھنے لگے، تو کہا بھتیجے میں اپنے آبا و اجداد کے مذہب پر ہی مرنا چاہتا ہوں، تو آپ کی بڑی خواہش، آپ نے کہا میرے کان میں ہی پڑھ دیں، ایمان ہوگا تو پھر میں کوئی اللہ کے دربار میں کچھ پیش کر سکوں گا نا، جب ایمان ہی نہیں ہوگا تو اس کے بعد تو پھر موقع ہی نہیں ہے نا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جسے اللہ ہدایت دیتا ہے، جس کے دل میں طلب کو دیکھتا ہے اللہ اسے ہی ہدایت دیتا ہے، اندر احساس نہیں، طلب نہیں، شوق نہیں، تو چاہے کتنا قریبی رشتہ کیوں نہ ہو اللہ کے دربار میں قبولیت نہیں ہے۔ اسی مناسبت سے آگے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل سے قارون کا تذکرہ کیا، جس کے پاس مال و دولت کے اتنے وسیع خزانے تھے کہ اونٹوں پر اس کے خزانوں کی چابیاں لاد کر چلا جاتا تھا، خزانے نہیں، خزانوں کی چابی، تو اس کی مال و دولت کا بڑا وسیع، اس کو اس کے لوگوں نے کہا کہ بھائی اتنا اللہ نے تجھے دیا ہے تو تھوڑا بہت غریبوں پر، مخلوق خدا پر، انسانیت پر کچھ خرچ کرو، انسانیت جو ہے وہ بلبلا رہی ہے، بھوک سے تڑپ رہی ہے، اور دیکھو تمہیں ہمارے پاس کیا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میری اپنی خون پسینے کی کمائی ہے، یہ میری مہارت ہے، میرا تجربہ ہے، میں کیوں دوں کسی کو؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اور جب وہ اپنے لشکر کے ساتھ بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ سج دھج کے جب وہ نکلتا تھا نا کر و فر اس کا جو پورا پروٹوکول جس کو آج کل کی زبان میں ہم کہتے ہیں،
تو جو کمزور لوگ تھے وہ کہتے تھے او کاش ہمارا بھی یہ سٹیٹس ہوتا، آگے پیچھے باڈی گارڈ، گاڑیاں، اور جیسے آج کل گاڑیاں، اس وقت کا دوسرا نظام تھا. تو لوگ بڑے جو ہے وہ حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے. تو آج کل بھی ہوتا ہے، دیکھتے ہیں تو بندہ کہتا ہے کہ یار کیا لائف سٹائل ہے جی یہ. اللہ اکبر. پھر اللہ نے اس شخص کو اس کے خزانوں سمیت فخسفنا به وبداره الارض، زمین میں دھنسا دیا. اور جب دھنسا تو اب وہ کہنے لگے شکر ہے ہم نے ہمارا یہ سٹیٹس نہیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا بھی یہی حال ہوتا، ہماری ذہنیت بھی ایسے ہی ہوتی. اور اس صورت کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے تو ہجرت فرماتے ہوئے جو ہے وہ بار بار یا وہ خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، مکہ کی سرزمین کو دیکھ رہے ہیں، تو فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. جیسے حضرت موسیٰ کی والدہ کے بعد انا رادوہ الیک، فرمایا اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ یہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں، ہم آپ کو یہاں فاتحانہ واپس بھی لائیں. 8 سالوں کے اندر اللہ نے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ مکہ بغیر کسی خون خرابے کے اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھ میں جو ہے وہ